علی بخاری صاحب، مشال یوسفزئی موجود ہیں. بتائیے گا کیا ڈیولپمنٹ آج بریت کیس میں ہوئی ہے؟ دیکھیں بریت کیس میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ نئے جو بینچ ہے اس کے سامنے لگا ہے، وہ جو نئے مناز صاحب آئے ہیں. ہم بڑا واضح طور پر موقف رکھتے ہیں کہ یہ جس طرح مناز صاحب کی ایلیویشن ہوئی ہے تو ہمارا بالکل اعتراض ہے ان پہ. ان کو یہ کیس اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے تھا، ان کے پاس نہیں لگنا چاہیے تھا. میں تو بڑا کلیئر موقف رکھتا ہوں. ابھی خان صاحب سے ملاقات ہے، اس کے اوپر ہم اسٹریٹجی بنائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے. ابھی ہماری کانٹیمپٹ کی پٹیشن جو ہے میری اور مشال یوسفزئی کی لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ہم نے یہی استدعا کی کہ خان صاحب سے ملاقات ہو یا ٹرائل ہو تو ہمیں جیل میں جانے نہیں دیا جاتا، تو ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. تو اس پر آ کر ایڈوکیٹ جنرل آفس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ آتے رہیں، اور ہم نے کہا جی کہ یہ ڈیٹس کے اوپر آپ دیکھ لیں. تو وہ ریکارڈ نہیں پہ ابھی 11 بجے کے لیے دوبارہ رکھ دیا گیا ہے. ہم دوبارہ پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ جو سزا دی گئی ہے، یعنی اگر کسی کیس کے اندر سزا ہوئی ہے اور وکیل نہیں ہے، اس کے علاوہ جو باقی ڈیٹس ہوئی ہیں تو وہ جو ٹرائل سارا تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں وہ نقطہ بھی سامنے آئے گا کہ وکیلوں کے بغیر کیسے فیصلہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی نیا اس میں آ جائے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کہ جس طرح سزا دی گئی اس میں اگر وکیل نہیں ہے موجود تو وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ابھی دوبارہ بریت کیس کے حوالے سے آپ نے بتایا کیس تو آج فکس تھا، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اعتراض اٹھا دیے کیا؟ نہیں، ابھی اعتراض نہیں اٹھایا. کیا سماعت میں کیا ہوا؟ سماعت کے حوالے سے مشال بتائیں گی. ٹھیک ہے جی، اس ٹائم ہم کنٹیمپٹ سے ہو کر آ رہے ہیں. اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں ہماری کنٹیمپٹ لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو نعیم نے بتایا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آ رہے ہیں وہ آرگو کریں گے. رہ گئی بات بریت کے توشہ خانہ 2 میں، تو ہم نے کھلے عام یہ بات کی تھی کہ ہمیں افواہیں اور چھ مگوئیاں آ رہی ہے کہ جو یہ نئے ججز ہیں یہ اسی مقصد کے لیے لائے جا رہے ہیں. تو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے کنڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ثابت کرتے ہیں. چونکہ بریت کے حوالے سے یہ کیس نئے بینچ کو لگا ہے، تو جو چھ مگوئیاں تھی یا جو افواہیں تھی. کیا سماعت میں کیا ہوا آج کا بتائیں ذرا. دیکھیں جی، جو ابھی سلمان صفدر صاحب ہیں وہ اس کو آگے پروسیڈ کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہے. سماعت تو ختم ہوگی، آج کیا ہوا سماعت میں؟ دیکھیں جی، سماعت میں نے آپ کو بتایا نا کہ آبجیکشنز کے پہ وہ بار بار وہ چیز لے کے جا رہے. آگے ہم آبجیکشنز پہ ہی لے کے جائیں گے. میٹر سب جو جائز ہے میں اس کو کہوں گی میڈیا میں، تو وہ ہم پھر عدالت میں کیا پیش کریں گے. نہیں حیدر صاحب، آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو یہ واقعہ پیش کیوں آیا اور آپ نہیں سمجھتے اس کا ایک اچھا امپیکٹ نہیں جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آغاز اس نے کیا خان صاحب کے گھر کے بارے میں، تو پھر جواب تو اس کو ملنا تھا. اور دوسرا پھر جو لڑائی کا آغاز ہے ہتھا پائی کا، وہ بھی اس نے کیا تو وہ بھی میں نے دیا. پھر رات کو میں گیا تھا، ہم نیوز یہ آئے تھے انٹرویو کرنے، تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے سمجھا میرا کوئی پروگرام ہے اس کے بعد، تو میں اس کے لیے انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ پچھلے دروازے سے بھاگ گیا. تو میں رات کو تقریباً 11 بجے تک رہا ہوں، کیونکہ میرا پروگرام جو تھا وہ 9 سے 10 بجے 8 سے 9 بجے تک تھا، اس کا 9 سے 10 بجے تک تھا. لیکن میں 11 بجے تک بیٹھا رہا ہوں، باہر نہیں نکلا. تو وہ نکلتا تو پہلا وار میں کرتا، کیونکہ جو وار اس نے کیا نا میں نے اس کا بدلہ لینا تھا. ادروائز اس کو جو میں نے مکے شکے مارے ہیں نا، تو اسے پتہ ہے بہتر طرح کہ وہ اس نے کپڑے کیوں چینج کیے. میں تو انہی کپڑوں میں گیا تھا. سر وہ جو ابھی پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے، تو اب دوبارہ انتظار کیا جائے گا آپ کی طرف سے کہ دوبارہ آپ کے ہاتھ چڑھے؟ میں بالکل اسی تعاقب میں ہوں کہ میرے سامنے آئے، اور میں کیمرے والا بھی اس کو بھی تیار کیا ہوا ہے کہ ذرا ویڈیو شیڈیو بنا کے تو وہ پھر میں ڈالوں گا کہ پہلے وار کس نے اب کیا. راضی نامہ وغیرہ کچھ نہیں، راضی نامہ کس چیز کا ہونا ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم شو میں جاتے ہیں نا، تو ہم لیگل طور پر یا جو ہماری پولیٹیکل بحث ہوتی ہے وہ ہم نے دلائل دینے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ آپ جو ہے وہ جا کر بیٹھتے ہی آپ ہاتھا پائی شروع کر دیں. تو یہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہماری پارٹی کا موقف نہیں ہے کہ ہم جا کر شوز کے اندر لوگوں کے ساتھ لڑیں، ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوں. ہاں، اگر آپ زبانی طور پر کوئی وار کریں گے تو ہم زبانی جواب دیں گے، اور اگر آپ ہاتھ سے وار کریں گے تو پھر ہم ہاتھ سے جواب دیں گے. اور پھر آپ بھی اب تیار رہیے کہ جو آپ نے پہل کی ہے تو وہ اختتام ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. آپ نے تو جو ہے آغاز کیا، اختتام تو ہم نے کیا، لیکن اب جب ہم آغاز کریں گے تو آپ کو اختتام کا موقع یہ ایسا واقعہ پہلے بھی ہوا تھا کہ میں آپ سمجھ رہے ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کیا اس طرح کی چیزیں کیا تو اس گھٹیا آدمی سے پوچھو نا، وہ جو پختونخوا کی جو ہے وہ میرا خیال میں تو وہ پختونخوا کا ہے ہی نہیں. پختونخوا کے لوگ تو بڑے غیرت مند ہیں، جرت والے ہیں، دلیر ہیں اور عزت والے ہیں. وہ تو عزت والا ہے ہی نہیں، وہ تو گھٹیا آدمی ہے، نوسرباز ٹائپ کا آدمی ہے. ٹھیک ہے سر، ایسی چیزیں کیوں پیش اپنا کرنی پڑتی ہیں؟ کیونکہ جیسے گردیش صاحب نے کہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے
हाँ तो उससे पूछो ना, उसने फैमिली पे बात की तो मैंने तो कहना था कि मरियम जो है वो नाजायज़ है, और मैं तो अब भी कहूँगा नाजायज़ है, क्योंकि जो उसने आगाज़ किया था मैं तो हर जगह पर कहूँगा नाजायज़ अभी है। आप खान साहब से भी मिलने जा रहे हैं, खान साहब को बताएंगे इस हवाले से? हाँ जी, खान साहब को बताएंगे कि ये मामला हुआ है और फिर आपको अपडेट करेंगे। सर एक वाक़या पहले भी हुआ था शेर अफजल मरवत के साथ, फिर उससे पूछा गया कि प्रोग्राम जारी रहा, या तो आप क्या कहेंगे, प्रोग्राम जारी रहा उसके बाद? प्रोग्राम तो उसके बाद बढ़ गया, लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम था ना उससे वो जो मुद्दा था वो भाग गया। ये प्रोग्राम आगे जारी रहेंगे जी? ये प्रोग्राम जारी रहेंगे? मुअत्तल था ना, ये इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। मैंने इनको कहा ना कि अगर ये इस मामले को अदालत लेके जाएंगे तो ऐसा जवाब दूंगी कि याद रखेंगे। अच्छा, ये कल ये कहा गया कि आपको बुशरा बीबी का तर्जमान मुकर्रर किया गया, फिर मुसर्रत शेख चीमा आई, वो कह रही हैं कि उन्हें मुकर्रर किया, तो मामला है क्या, किसे मुकर्रर किया गया? अनफॉर्चुनेटली मुसर्रत चीमा साहब ने शायद खान साहब को मिसकोट किया है। खान साहब ने सबसे कहा था कि दिफा करें, और मैंने भी बाहर आके यही पैगाम दिया था कि खान साहब ने कहा बीबी साहिबा मेरी इज़्ज़त है, तमाम पार्टी तमाम ख़वातीन, क्योंकि वो एक गरूली बापता खातून है, उनका दिफा करना चाहिए। उन्होंने मिसकोट किया, उसका जवाब वो खुद ही दे सकेंगे कि क्यों किया। रह गई बात तो खान साहब ने कल इन राइटिंग अदालत में दिया है कि मैं खान साहब और उनकी अहलिया दोनों की फोकल पर्सन भी हूँ, स्पोक्स पर्सन। तो मामला हल हो गया आपका? लाइसेंस वाला आज जाएंगे आज अदालत? हाँ जी, ये जो अभी हमारी कंटेम्प्ट लगी है इसीलिए लगी हुई है कि हमारा रास्ता रोका गया है, और बड़ा ऑल ऑफ द सडन पिछली 3 डेटों पे मेरा रास्ता रोका गया। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने खुद प्रोसीडिंग्स रुकवाई, जिसकी वजह से इन्होंने मजबूरन कल मेरी एंट्री कर दी थी, और वो दूसरा कंटेम्प्ट में भी नोटिस हो गया था। लेकिन इनको अगर लगता है कि ऐसे हरबे मुझ पे आजमाएंगे और मैं पीछे हो जाऊंगी तो ये अडियाला जा रही है, अडियाला खान साहब से मिलने के लिए जा रही है, क्या बताएंगे? आज मेरी बीबी साहिबा से पहली मुलाकात होगी गिरफ्तारी के बाद। क्या बताएंगे उनको? देखिए, जो ये बाहर की जो सूरत हाल है वो सारा कुछ बताऊंगी। यही तो मसला है कि मेरी एंट्री रोक दी जाती है। बहुत शुक्रिया।